اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداء قرآن سے ہم نے تلاوت، مختصر ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا ہے، پیش کر رہے ہیں مستقل، اور درس نمبر 194 انشاءاللہ پورا قرآن ہمارا ارادہ ہے کہ اسی طریقے سے کامل پڑھیں گے تاکہ مومنین اس سے بہترین طریقے سے استفادہ کر سکیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے، ایک مرتبہ ایک مرور کم سے کم ہونا ضروری ہے۔ لہذا آج درس نمبر 194 سورہ نساء آیت نمبر 164 سے 166 تک ہم پڑھیں گے، 3 آیتیں انشاءاللہ۔ اس کے پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں گزشتہ آیات میں پڑھا تھا کہ یہودیوں میں 2 طرح کے تھے۔ اکثر یہودی تو وہ تھے جو بعض انبیاء کو مانتے تھے، بعض کا انکار کرتے تھے، اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یعنی اعتراض کرنا رسول اللہ پر وہ کفار و مشرکین کی طرف سے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ ایسا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک سلسلہ قرآن مجید سے پہلے انبیاء کا بھی ہے اور کتابوں کا بھی ہے۔ یہ بھی ایک کتاب اللہ کی طرف سے جو سب سے آخری کتاب ہے، قیامت تک باقی رہنے والی ہے، نازل ہوئی ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لہذا پیغمبروں پر وحی نازل ہونے پہ جو تعجب کرتے تھے، اس آیت میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پہلے بھی آیتیں نازل ہوئی، اللہ کی وحی ہوئی، لہذا تعجب کی بات نہیں ہے۔ لہذا وحی کا سلسلہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم انسان کے نیک اعمال کی جزا دے گا، برے اعمال کی سزا دے گا، اور جزا و سزا دینا اسی وقت صحیح ہے کہ جب اللہ نے راستہ بتایا ہو۔ البتہ عقل بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام، قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 164 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسلا قد قصصناهم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس کے پہلے انبیاء کا ذکر ہوا تھا، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ 25 انبیاء کا قرآن مجید میں نام آیا ہے، اور 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے اور کلی چیزیں بیان کرتی ہے، نہیں کہ پورا 1,24,000 نبیوں کے نام آئے ہیں، بلکہ اس کے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی اس میں تقریباً 11 نبیوں کے نام ذکر ہیں، بقیہ دوسری آیتوں میں ہم نے پہلے بیان کیا۔ اب اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے جو رسول بھیجے ہیں قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اے میرے حبیب ہم نے ان کے واقعات، ان کے قصے، البتہ قصہ کہانی انسان کی گڑھی ہوئی نہیں، حقیقت پر مبنی اللہ نے انبیاء کے جو واقعات بیان کیے ہیں، قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اس کے پہلے یعنی آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے واقعات، ان کے قصے ہم نے بیان کیے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید اتنا ہی بیان کرتا ہے جتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انسان جو کتاب لکھتے ہیں، معلوم ہے کتاب 300 پیج کی ہے، پڑھ ڈالیے اور میٹر تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک ایک حرف معنی رکھتا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، انداز بیان، ہر چیز مؤثر ہے، شان نزول۔ لہذا خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کو بیان نہیں کیا ہے، سب آپ کے اوپر نازل نہیں کیا ہے۔ لم نقصصہم علیک، بہت سے انبیاء کے واقعات ہیں جو ہم نے بیان نہیں کیا ہے قرآن میں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور خداوند عالم فرما رہا ہے اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا، جناب موسیٰ سے گفتگو کیا۔ یہ تاکید کیوں ہے؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کا ایک خاص مقام ہے، ایک خاص اہمیت ہے، اور ورنہ تو اللہ نے تمام انبیاء سے وحی کی ہے، وحی کے ذریعے گفتگو کی ہے، اور جناب موسیٰ سے بھی گفتگو کی ہے۔ خداوند عالم
لم ننقص وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے گفتگو کیا۔ اس کی طرف زور دیا جا رہا ہے اس لیے کہ جناب موسیٰ کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے بہت ہی مبارزہ کیا ہے۔ فرعون بھی تھا، قارون بھی تھا، اور پھر ان کی قوم بنی اسرائیل، سنا ہے اپنے بچے بھی پڑھتے ہیں، قوم نے ضد کر لیا کیا کہ ہم اللہ کو جب تک نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ جناب موسیٰ نے جا کے کہا پروردگار یہ ضد کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بجلی میں چمکاؤں گا دیکھو یہ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ نے ایک بجلی چمکائی اور جناب موسیٰ خود نبی بے ہوش ہو گئے، پوری قوم جل کے جو دیکھنے آئے تھے وہاں پر ضد کر رہے تھے راہ۔ لہٰذا ایسی قوم تھی جناب موسیٰ کی۔ آیت نمبر یعنی یہ یہودی جو آج اسرائیل بنائے ہوئے ہیں جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 165 رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول اس کے پہلے بھی بھیجے اور آخری رسول بھی بھیجے، اس کے پہلے بھی وہی نازل کی، لہذا وہی کا نازل ہونا کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بھیجا جو کہ بشارت بھی دینے والے تھے، و منذرین انذار کرنے والے، ڈرانے والے بھی تھے۔ یعنی انسان کی تربیت کے لیے دو چیز ضروری ہے، بشارت بھی اور انذار بھی۔ لہٰذا ہر مربی کو چاہیے کہ اگر اچھی تربیت کرنا چاہ رہے درمیان میں رکھنا، نہ کہ صرف ڈرانا، نہیں بشارت بھی دینا، خوشخبری بھی دینا، ساتھ میں ڈرانا۔ لہٰذا انبیاء مبشرین بھی تھے اور منذرین، ڈرانے والے اور بشیر۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، لئلا یکون للناس علی اللہ، تاکہ کل جو ہے قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے حجت اور دلیل قرار نہ دے سکیں بعد الرسول، جب رسول کو بھیج دیا تو اس کے پاس لوگوں کے پاس حجت نہیں رہے گی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پروردگارہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا ہم کیسے دین پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا تاکہ حجت کو تمام کر دیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، خداوند عالم عزیز بھی ہے، خداوند عالم حکیم بھی ہے، لہذا ہر کام اس کا حکمت کے ساتھ ہے۔ اور خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ خداوند عالم چونکہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، لہذا اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ خداوند عالم انبیاء کو بھیجے، اس لیے انبیاء کو بھیجنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حکیم ہے، بغیر بیان کے جزا و سزا نہیں دے گا، لہذا خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ، آیت نمبر 166 اس کے بعد پڑھیں گے۔ لہذا تقاضا یہ ہے اس بات کا، خداوند عالم چونکہ حکیم ہے اور عزیز بھی ہے اور حکمت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، لہذا خداوند عالم کا جو پروگرام ہے، جو ایک سسٹم بنایا جناب آدم سے لے کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کے 12 جانشین جو کہ آخری امام پردہ غیب میں ہیں، یعنی یہ وہی کا سلسلہ آسمان سے زمین سے کبھی قطع نہیں ہوا ہے۔ نبوت اور امامت کا رہبران الہی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے۔ خدا کی حکمت اور خدا کے عزیز اور یعنی قدرت رکھنے کے لیے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ یہ انتظام کرے، اور اللہ نے کیا ہے، لہذا انبیاء کو بھیجا اور تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن کل کوئی حجت قرار نہ دے سکے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم کو کیسے سزا دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، آیت نمبر 166 سورہ نساء۔ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ لیکن اللہ یشہد، خداوند عالم یہاں پر رسول کی دلجوئی کر رہا ہے، اے میرے رسول اگر آپ کو یہ ستا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک،
اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو آپ کے اوپر اس نے نازل کیا ہے۔ انزلہ بعلمہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے اپنے علم کے مطابق نازل کیا، یعنی یہ قرآن مجید جو نازل کیا اللہ نے، اللہ کے علم کا ایک مظہر ہے، بعلمہ۔ والملائکۃ یشہدون، ملائکہ اس پہ گواہی نہیں مانتے ہیں کفار و مشرکین۔ آپ کو کوئی درد رنج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ گواہ ہے آپ کے لیے، فرشتے گواہ ہیں آپ کے لیے، والملائکۃ یشہدون، ملائکہ گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، پھر تاکید اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ جب گواہ ہے تو پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ یشہد، اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ہمارے چھٹے امام اور پانچویں امام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، دونوں اماموں سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا بما انزل الیک، ویسے قرآن مجید فضائل اہل بیت ہے، ہم صرف مختصر انداز میں بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، بعض موارد کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، بما انزل الیک فی علی انزلہ بعلمہ، یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے مولا علی کے بارے میں، انزلہ بعلمہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہو کی ضمیر یہاں پر مولا علی ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو نازل کیا اپنے علم کے ذریعے سے۔ لہذا خدا گواہ ہے کہ جو اس نے آپ پر نازل کیا ہے مولا علی کے بارے میں اور اپنے علم کے ذریعے سے، اور فرشتے بھی اس پہ گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے لیے۔ یہ لوگ مانے چاہے نہ مانے، کسی کو بھی خلیفہ مان لیں، لیکن اللہ نے علی کو خلیفہ، مولا علی کو خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے امام بنایا ہے، اللہ نے رہبر بنایا ہے، رسول نے غدیر میں اعلان کیا ہے، لہذا یہ مانے نہ مانے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور آیت نمبر 166 تو ہم نے ابھی پڑھ لیا۔ لہذا جناب موسیٰ کے بارے میں یہاں پر جو آیت آئی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور دوسرے انبیاء کے لیے ذکر نہیں ہوا، مفسرین نے بیان کیا کہ جناب موسیٰ کا مقابلہ جو ہے سخت تھا، فرعون سے، قارون سے، بنی اسرائیل سے، لہذا اللہ نے جناب موسیٰ سے گفتگو کیا، وہ پہاڑ پہ جاتے تھے اور وہاں سے پھر آواز آتی تھی، سنتے تھے۔ لہذا انبیاء کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، وحی کے مختلف انداز ہیں، لیکن وحی کا سلسلہ ہر زمانے میں قائم رہا ہے، یہاں تک کہ دین جو جناب آدم کے زمانے میں شروع ہوا تھا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور 12 ائمہ کی ولایت و جانشینی کے اعلان کے ساتھ دین پائے تکمیل کو پہنچا، اور یہ دین اور یہ قرآن مجید قیامت تک باقی رہنا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر یہ جو ہم نے تلاوت کیا ہے اس کا بھی ثواب تمام مرحومین مومنین و مومنات بالاخص اپنے مرحومین کو سال ثواب کا